صرف ایک روایت حصول برکت کے لیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج میری مسجد کے بھیم جو ہے نا وہ لڑکے بھر رہے تھے، تو اس وجہ مصروفیت کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ان دین کی خدمت کے اندر ساری زندگی بندے کو مصروف رکھے۔ آمین۔ عزیزان محترم، ایک ہی روایت کہ وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد کیا ہے؟ حسد ہے کہ رب کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، اسے حسد کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے پاس علم ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ دل کے اندر ایک بغض رکھنا کہ یار یہ چیز اس سے یہ صفت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور حسد انسان کی نیکیوں کو کس طرح کھا جاتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، یعنی آپ نے لکڑیوں کو آگ لگائی ہے، اور جب وہ جتنی قیمتی کیوں نہ ہو، جتنی اچھی کیوں نہ ہو، جتنی موٹیاں کیوں نہ ہو، جب ان کو آگ لگتی ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ فرمایا حسد مسلمان کی نیکیوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے۔ حسد کے مقابلے میں دین کے اندر دو چیزیں ہیں، بلکہ ایک چیز ہے جسے عربی کے اندر غبطہ کہا جاتا ہے اور اردو کے اندر رشک کہا جاتا ہے، کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ مولا جس طرح تو نے اسے علم دیا ہے، مولا اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی اس طرح علم عطا فرما۔ یہ غبطہ ہے۔ یا کسی کے پاس مال و دولت ہے، مولا اس کی مال و دولت بھی برقرار رہے، مولا مجھے بھی اسی طرح مال و دولت عطا فرما۔ اور فرمایا اس کے اندر یعنی غبطہ یہ جائز ہے کہ کسی کے بارے میں دعا بھی کرنا، دل کے اندر بغض نہیں ہے، اناد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، بس رب کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ مولا جس طرح غلام کے پاس اتنا مال ہے، علم ہے، دولت ہے، حسن ہے، عزت ہے، مولا مجھے بھی اس طرح عطا فرما، اس کے بعد بھی محفوظ رہے اور مجھے بھی ایسے عطا فرما۔ یہ دعوت ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور فرمایا صدقہ، دوسری چیز اسی روایت کے اندر فرمایا دوسری چیز ہے صدقہ۔ فرمایا صدقہ انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا بھی نہیں تھا، سبحان اللہ، جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ تھا۔ اب پہلے دیکھیے حسد ہے، جتنی نیکیاں تھیں، حاجی تھا، نمازی تھا، روزے رکھنے والا تھا، زکاتیں دینے والا تھا، اچھے عمل کرنے والا تھا، جیسا بھی تھا، لیکن اس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی حسد آ گیا تو فرمایا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اور اگر کوئی گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، برائیاں کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر وہ صدقہ کر دیتا ہے تو فرمایا مولا اس کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ چیز انسان کے اندر ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے مزاج، حسد ہمارے مزاج کے اندر ایسا بیٹھا ہے کہ ہم دور کی بات تو بہت دور ہے، ہم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسد کرنے لگے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ داروں میں امیر ہوتا جاتا ہے تو ہم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں اس کی گلے شکوے کرتے ہیں، اور اگر کوئی نمازی اور پرہیزگار بن گیا ہے تو ہم کہیں بیٹھتے بھی ہیں تو اس کے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوست ویسے بھی گلا، غیبت اسلام کے اندر اشد حرام ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن کی نص ہے کہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، برائی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کو بیان کرنا۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے بھی نہیں اور ہم اپنی طرف سے بنا کے دوسروں کو بتاتے میرے یہ غیبت نہیں بلکہ یہ تو بہتان ہے۔
اسلام کہتا ہے غیبت بھی کسی کی نہ کرو. جو بندے کے اندر عیب ہے، برائی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، پھر بھی تم اس کے اوپر پردہ ڈالو، کسی کے سامنے بیان نہ کرو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو جہاں بیٹھتے ہیں ہماری محفلوں کے اندر وہ رونق ختم ہو گئی ہے. بلکہ آج تو ہم رونق بھی ایسی محفل کے اندر سمجھتے ہیں جس کے اندر کسی کے بارے میں کوئی گلا کر دیا جاتا ہے، برائی کی جاتی ہے. اور فرمایا جب گلا کرنے والا کسی کا گلا کرتا ہے نا، یعنی اس کے اندر وہ عیب برائی موجود ہے، غیبت کر رہا ہے. فرمایا جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر برائیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو عزیزان محترم، پہلی بات جو جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہاں ختم کرتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی محفل ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر غیبت، گلہ، شکوہ نہ ہو. اور یہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد حسد ہے. ہمیں کسی کے مال سے حسد ہے. بھائی جس کو جو مل گیا بس مالک کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھائیں، مولا اس کا بھی سلامت رہے، ہمیں بھی عطا فرما. جس کو کسی رب کائنات نے علم عطا کیا ہے، مولا اس کا علم بھی سلامت رہے، ہمیں بھی عطا فرما، ہماری اولاد کو عطا فرما. یعنی حسد نہیں کرنا، دل سے اس بیماری کو نکالنا ہے. اور دوسری چیز ہے صدقہ. کہ صدقہ آج اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا پرانے لوگوں کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے اگر کوئی بیماری، پریشانی، تکلیف، مصیبت یا کوئی ناگہانی آفت پہنچتی تھی تو وہ اللہ کی رضا سے کر، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے، مولا سب چیزوں کو ختم کر دیتا. لیکن ہمارا ذہن یہ ہے کہ صدقہ شاید کوئی بڑی خیرات کا نام ہے، یا صدقہ بکرا ذبح کرنے کا نام ہے، یا گائے ذبح کرنے کا نام ہے. صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر صرف 1 روپیہ بھی رب کی رضا کی خاطر، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، رب کی رضا کی خاطر رب کی راہ میں دینا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رب کائنات تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے کہ جس طرح تم اپنے ایک گائے کے چھوٹے سے بچے یعنی بچڑے کی پرورش کرتے ہو تو وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، رب کائنات تمہارے صدقے کی اسی طرح پرورش کرتا ہے. اور کل قیامت کے دن جب تم رب کی بارگاہ میں پہنچو گے تو دیکھو گے کہ پہاڑ کی مانند صدقہ ہوگا. تم عرض کرو گے مولا میں نے اتنا صدقہ تو نہیں کیا تھا. تو رب کائنات کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، بے شک تو نے اتنا صدقہ نہیں کیا تھا، لیکن تو نے میری رضا کی خاطر تھوڑا سا صدقہ کیا تھا، میں نے اس کی پرورش کر کے یہ پہاڑ بنا دیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پہ کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.